السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإذا جاءت الصاخة. ہے حشر دے معاملے بہت مشکل، ہے حشر دے معاملے بہت مشکل، تلسی نقد سودا نہ ادھار ہو سی، رشتے داریاں سالیاں ختم ہو سر، کوئی نہیں اس دا غمخوار ہو سی. ماتی کو ہوتی ماں کو، بیٹا باپ تو پیار فرار ہو سی. اٹھے بچے گا اس دن وہ بھائی، جڑا متقی پرہیزگار ہو سی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے، لکھاں کروڑاں درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. آج دوستان نے قیام دیتے حاجی عبدالقدیر صاحب باقی ساتھیوں نے قیام تھے کہ میدان محشر دا واقعہ سناؤ. یہ ایسا منظر جڑا میرے اور تساں سب دے سامنے پیش آن والا ہے.
پر یہ سنن کا مقصد ہے کہ اسی اس جڑیاں گھڑیاں آن والیاں نے اسی انہاں دی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اندر جڑی آیت تلاوت کی نا ابتدا اندر، یہ اندر ایک آفت دا ایک بہت بڑی ہولناکی دا ذکر کیتا ہے، اور اس ہولناکی دا اللہ نے مختلف انداز میں کئی مقام پہ یہ اظہار کیتا ہے، بیان فرمایا تاکہ میں تسی سمجھ آئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اے دنیا کائنات دے لوگ جس بستی تے جڑی بستی دے جڑی زمین تے تسی رہ رہے ہو، اینو ہمیشہ دا کرنا سمجھ بیٹھنا، ایک دن دے بہت بڑی آفت آئے گی، ایک دن تے بہت بڑی آفت آ گئی۔ پتہ نہیں وہ دن کیڑا ہے، پتہ نہیں وہ گھڑی کیڑی، ہفتہ کیڑا ہے، سال کیڑا ہے، جڑے وہ گھڑی دے آفت آنی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام وچ یہ ہوئی آفت کا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، لوگ ایک بہت بڑی چیخ آئے گی، آواز پیدا ہوئے گی۔ دوسرے مقام تے اللہ ایک اور مقام دے لکھیا، اللہ فرماتے ہیں القاریۃ القاریہ، ایک کھٹکا ہونے والا، تانوں کی پتہ کھٹکا کتنا زبردست ہوئے گا، پتہ لگیا اللہ رب العالمین نے اسے مقام تے اور ناکی کیا، اسے جگہ تے آواز کیا، چیخ کی کہ اللہ کندے کھٹکا ہوئے گا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ اللہ رب العالمین نے غالباً 6 قسمہ اٹھا کے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایک میرا عذاب آن والا دے، وہ آفت میری عذاب دی صورت وچ تواڈے تے نازل ہون والی جی۔ اللہ رب العالمین نے مقام دے سے آفت کا ذکر کیتا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اور دنیا دے لوگوں اللہ کی کہنے اے لوگوں اپنے رب کو ڈر جاؤ، قیامت دیاں ہولناکیاں بڑیاں سخت جے، قیامت دے زلزلے تے جھٹکے بڑے اوکھے جے، بڑے بڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا منظر ہوئے گا، ایسا منظر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اذا مختلف انداز کہتے گیا الواقع اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہتے اللہ رب العالمین نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ۔ اللہ نے مختلف مقام تے بے شمار جگہ تے ایسی چیز کا ذکر کیتا ہے کہ پیارے نبی نے دی وضاحت کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں دنیا جہان دے لوگ دنیا وچ رہندے ہوئے دنیا بستی ہوئے گی، خوشیاں دے نال زندگی گزار رہے ہوں گے، رات نو اپنے اپنے پروگرام طے کر کے سون گے، کتے براتاں دے آن دے پروگرام ہوں گے، کتے دعوت دے ولیمے دے پروگرام ہوں گے، کتے جناب مارکیٹاں بنیاں نے صبح افتتاحی پروگرام ہوں گے، اپنے اپنے پروگراماں دے اندر لوگ مصروف ہوں گے، صبح اٹھن گے اپنے اپنے پروگراماں وچ مصروف ہو جان گے۔ آپ فرماتے ہیں دکاندار اٹھ کے دکاناں میں چلے جان گے، زمیندار کہ اپنی ذمہ داری کھیتی باڑی میں چلے جان گے، بیویاں اپنے کام میں کماں وچ مصروف ہون گیاں۔ اچانک ہی ہوئے گا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، اچانک ایک چیخ آئے گی، آواز نہیں ہوئے گی، کھٹکا نہ ہوئے گا، اتنی ہولناکی نہیں ہوئے گی، نہ کوئی مرد برداشت کرے گا، نہ کوئی عورت برداشت کر سکے گی، نہ کوئی انسان برداشت کرے گا، نہ کوئی حیوان برداشت کرے گا، چرند پرند درند کوئی بھی انہوں برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کہتا ہے اتنی تیز آواز ہوئے گی،
انسان کی چیزیں زمین کی جانت دے وزنی یہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی. اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا اس کھٹکے دی آواز دے نال زمین بھی کمبنا شروع کر دے گی, زمین بھی حرکت کرنے لگ جائے گی, زمین تے زلزلے آن لگ جائیں گے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وقال الانسان ما لها انسان کہے گا افسوس بن کے گیا, کوئی جگہ لکن سکون نہیں کوئی نہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انسان کہے گا زمین کی بن گیا. یہ آواز بھی تمہاری یہ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی اسے پاس آتا کہ یہ نہ زلزلہ تیز ہوئے گا. یہ مینا تے کوٹھیاں دے مالک اپنی کوٹھیاں دے وچوں نکل کے پیر دوڑا لا دیں گے کہ میری کوٹھی دی چھت میرے تیرا آ جائے. ملا کارخانے دے مالک اپنی ملا کارخانے کو جان گے یہ سارے چھڑ کے دوڑے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ شہر والے اپنی تجارتاں دے منڈیاں دے کاروبار چھڑ کے دوڑا لا دیں گے. یہ شہراں دیاں بلڈنگاں ساڈے اوتے نہ گر جان. یہ جنگلاں ول جا رہے ہیں تے جنگلاں دے درندے یہ اوتے نے پریشان نے. یہ کہندے شہر وچ جائیے تے سکون مل جائے وہ شہراں ول دوڑن گے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے یہ ایسا منظر ہوئے گا ایسا عجیب و غریب منظر حتیٰ کہ زمین کی چیزیں یہ آسمان کی اسم برداشت نہیں کرے گا. اللہ کی السماء فطرت یہ آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرنے لگ جائے گا. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ آسمان کا سورج بھی لپیٹ کے زمین پہ گرا دیتا جائے گا. آسمان کے ستارے بھی چڑھن لگ جائیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن نے بیان کیا یہ بندے پیر دوڑے جا رہے ہیں. اللہ نے زلزلہ اتنا تیز کر دیتا ہے کہ یہ دور دور جڑے پہاڑ سننا آپس میں ٹکران لگ جائیں گے, ریت دے ذرات وانگ اڑن لگ پائیں گے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اللہ کہیں گے اس وقت زمین نو حکم دیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اے زمین آج اپنے وچوں باہر کر دے. یہ زمین سارے اپنے ہیرے جواہرات باہر کر دے گی. زمین دے وچوں سونا چاندی جو پانا دفن میں جو قیمتی خزانے موجود ہیں اللہ سارے باہر کر دے گا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان جگہ بن کے گیا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ سرخ رنگ دیا جوان اونٹنیاں پھر دیان گیا کوئی مہار بڑھن واسطے تیار نہیں ہوئے گا. انی مولا کی تے پریشانی دا وقت ہوئے گا. اتے چور اپنے ہاتھاں کٹیں گے ڈاکو اپنے ہاتھاں کٹ کٹ کے کھائیں گے. آئے افسوس ایک سونا چاندی ایک مال متاع ایک مجھا گائیاں تے بھیڑاں بکریاں تے اونٹنیاں جنہاں دی خاطر اسی چوریاں کر دے رہے ڈاکے مار دے رہے. یہ مال دی خاطر پیسے کہندے سی عبادت واسطے ٹائم کوئی نہیں نماز واسطے وقت کوئی نہیں. اج وہی مال سارا ڈھیر لگے نہیں کوئی چکر واسطے تیار کوئی نہیں. یہ آج دا مال کسی دا کام نہیں ہوایا. آج کسی نے میرے سونے چاندی نے پیدا نہیں ہوتا. یہ دے مال متائی مجھانگاں کے ڈرم کرنے یہ دم کوئی کام نہیں آنا. یہ سارا کچھ کھلیا بیٹھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے چند کڑیاں گزرن گیا چند کڑیاں گزرن گیا حتیٰ کہ زمین بھی ٹوٹنے شروع ہو جائے گی. زمین بھی مٹنی شروع ہوئے گی. یہ آسمان بھی ٹوٹ کے ختم ہو گیا ہے. زمین بھی ٹوٹنے لگ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے پھر میرا قانون ہوئے گا نا کل من علینا فان. میں اسرائیل کو کہہ دوں گا اے اسرائیل آج سارے جہان دیا نہ قبض کر لے. آج سب موت زہر بلا دے ایک لمحے کے اندر یہ سارا موت زہر بلا دیتے جان چکھائے جان گے. وہ لوگ انسان کی چیزیں حیوان تے جن تے فرشتے بھی سارے بہت ہو جان گے. کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اسرائیل باقی رہ گیا. اللہ کچھ دن اسرائیل 10 باقی کہہ گیا اللہ پر تو اللہ نے
چے میں کلام اللہ فرمان گے تیرے اتے بھی اج موت دا فیصلہ ہے تو بھی فوت ہو جا اسرائیل تیری موت دا فیصلہ آ جائے گا کوئی بندہ کوئی جن کو فرشتہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا ایک لمحے تو بعد کیے اللہ رب العالمین نے زمین بھی ختم کر دیتی ہے آسمان بھی ختم کر دیتا ہے ان منظر کیے اڑ گئی توڑ کدرے اڑ گئی توڑ کدرے زمین آسمان دی کتے حکومت آج حاکم سلطان دی نہیں ہم طاقت آج کسے جن انسان دی رہنا نشان باقی نہیں اللہ رب العالمین نے تینوں دسنا چاہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیڑا تیری جس دن اندر اللہ رب العالمین نے سارا نظام توڑ کے رکھ دینا ہے اس واسطے اللہ دے بندے یہ دنیا دی زندگی نو آج دی زندگی زندگی اپنی آخرت دی زندگی کی تیاری کر لے اس دنیا دی زندگی کے اندر یہ ہمیشہ کسی نہیں ہو رہنا اس واسطے ثابت نے کیا ہے نا کہ صدا رہنا نہیں اس دنیا تے یہ دنیا چار دہاڑے یہ دنیا دی زندگی اللہ کے نبی آئے چلے گئے ولی آئے چلے گئے امیر آئے چلے گئے بادشاہ آئے چلے گئے کوئی بھی اس دنیا پہ پیار نہیں میں تے کسامی نہیں ہو رہا اس واسطے اللہ رب العالمین نے میرے تو پیغام دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی کا ٹھکانہ ہے ایک دن آنا ہے دنیا میں اپنے اپنے وقت پہ جانا ہے ایک دن آنا ہے سارے جہان میں ختم کر کے نظام ختم کر دینا دے اس واسطے دنیا کے کسی نہیں ہو رہا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین پھر حکم دیں گے اللہ اپنے پیارے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ دے اندر ستے زمین تے ستے آسمان بلکہ قرآن نے بھی کیا یوم نطوی السماوات والارض اللہ فرماتے ہیں میں آسمان تے زمین یہ اپنی مٹھی وچ رہ لواں گا اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم اور دسواں بادشاہیاں کیندیاں نے این الجبارون این المتکبرون اور دنیا کے ظلم زیادتیاں کرنے والے اور ظالموں آج دسو حکومتاں کی دیانے اللہ کے انگے تکبر کرنے والے میرے شریک بنانے والے دسو حکومتاں کی دیانے کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ آپ آوازاں دیندے رہیں گے حتیٰ کہ 40 سال کی زندگی کا وقت گزر جائے گا اس دنیا کے حساب نال 40 سال کا وقت گزرے گا اللہ آپ ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار لوگوں کوئی بھی میرا شریک نہیں کسی دی کوئی بڑائی نہیں حکومتاں میں کسی دی شراکت حصہ کوئی نہیں دے یہ سارے اختیار اکلے اللہ دے کولی نے اکلے اللہ دا سارا نظام دے یہ اللہ رب العالمین فرشتے روح حکم دیں گے اپنے حکم دے نال اسرافیل نو اللہ زندہ کر لیں گے انہوں کیا جائے گا سور پھونک دے یہ سور پھونکے گا اللہ رب العالمین فرمانے یوم تبدل الارض غیر الارض میں دوبارہ زمین بنا دینا گا آسمانہ دی چھت پا دینا گا یہ دوبارہ زمین و آسمان بنے گا یہ تیسرا پیر نے پھونک مارنا ہے زمین و آسمان بھی بن جانا ہے یہ نواں بننا ہے پہلا نہیں بنے گا یہ ناری فرمایا تسی سارے زندہ ہو کے سامنے آ جانا میں تے تسی پہلے تے پچھلے ساری کائنات دے لوگ قبراں وچوں نکل کے باہر آ جان گے ان جدو باہر آئے نے نا یہ زمین کیسی ہے اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض یہ زمین بدل دے رہی ہے یہ زمین دے رہی پیارے نبی سے بخاری بھی روایت ہے پیارے نبی فرماتے ہیں جنہیں روٹی نیرم مہندے دی اس سے تانبے دی طرح ایک زمین بچھائی جائے گی یہ دیوتے کوئی بٹ بننا نہیں یہ دیوتے کوئی کوٹھا بنگلہ نہیں یہ دیوتے کوئی
نہ پانی دا چشمہ کوئی نہیں, کوئی کاٹ بوٹی نہیں, درخت کوئی نہیں, کوئی علامت نشانی کوئی نہیں تاکہ کہہ نہ سکے کوئی بندہ کہ ایتھے حکومت میری ہوندی سی, ایتھے فلاں علاقہ میرا سی. اللہ کے نقشے بدل دینے نے کوئی کہہ نہ سکے میری سی. اللہ رب العالمین کا قرآن کہندا ہے کہ ہن جس ویلے سارے اکٹھے ہون گے نا, ہن اٹھنا ہے ہر ایک نے, ہن اس زندگی دی میں تے تسی فکر کریے. اس زندگی دے اندر تین گروہاں وچ ساری دنیا نے اٹھنا ہے, تین جماعتاں دے اندر. اور اللہ رب العالمین دے پیارے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری تے مسلم دی روایت ہے, پہلا گروہ راغبین, دوسرا گروہ راہبین. پہلا گروہ ہے جو قبراں وچ اٹھیں گے, اللہ انہوں اینی عزت دے گا, اینا مقام دے گا, اینا شان دے گا. انہاں دی قبراں دے کول بہترین اسواریاں کھڑیاں ہونگیاں, انہاں دی مہار بھی یاقوت دی بنی ہوئی. اے اسواریاں دے بیٹھیں گے, اے نے راغبین. جدو اللہ انہوں اینی عزت دے گا, اینا مقام دے گا, انہوں اپنے رب دی ملاقات دا شوق پیدا ہو. ایک کہنے گے سی اپنے رب دے دربار میں چاہیے, اپنے رب نے ملاقات کریں. دعا کرو اللہ سانو انہاں خوش نصیب لوگوں میں شامل کرو. دوسرا گروہ ہے راہبین, اٹھیں گے تے ضرور لیکن انہاں تو اسواریاں بھی ہوں گی. پیارے نبی نے فرمایا ایک اونٹ تے کسی تے 2 بندے بیٹھے ہوں گے, کسی تے 4 بیٹھے ہوں گے, کسی تے 10 بھی بیٹھا ہوں گے. یعنی ایک ایک سواری دے بندے زیادہ بیٹھے ہوں گے. تیسرا گروہ جڑا پیدل چلتا ہوگا, جڑا پیدل چلن والا گروہ ہے نا, ایک کافر, مشرک, ظالم لوگ, فاسق و فاجر لوگ, جڑے بہت زیادہ اللہ کے نافرمان تے باغی قسم دے لوگ نے نا, یہ لوگ پیدل ہوں گے. اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ دے زمین کے چاروں طرف آگ جلا دے گا. یہ آگ مشرق والی مغرب میں چلے گی, مغرب والی مشرق میں چلے گی, شمال والی جنوب میں, جنوب والی شمال والی. یہ آگ کو ڈالتے سارے اگے کے دوڑتے جا رہے ہیں. 1000 سال کا پہلے سورج بڑا قریب ہے, پیچھے آگ لگی ہوئی ہے, جناب پیروں میں جوتی کوئی نہیں, بدن کے کپڑے کوئی نہیں. ہن انہاں وچوں کچھ لوگ ایسے بد نصیب نے, انہاں دے گلیاں دے وچ توق پا دتے گیا, انہاں دی گردناں آسماناں ول اکڑا دتیاں گئیاں نے. قرآن نے کیا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ فرماتے ہیں ظالموں, ایک خیال نہ کر بیٹھے آجے ادھے ساڑھے ظلم نہ رہوں پتا کوئی نہیں. اللہ تاڑے ظلم جان لے آئے, ایک دن آئے گا ایسے دن میں دونوں کھڑا کرے گا, توڑیاں کھلی نہیں رہ جان گیا. اللہ رب العالمین کی بیانے پر اس دن کیفیت کی ہوئے گی ظالموں دی. اس واسطے پیارے نبی نے فرمایا, مظلوم بن کے آ جائے دے, ظالم بن کے نہ آ دے. مظلوم بنو گے حق لینا ہوئے گا, ظالم بنو گے تے حق دینا پڑے گا. اس واسطے اللہ رب العالمین کا قرآن کی کہنا ہے, انہاں ظالموں کے اندر, انہاں گلے کے اندر پاک بنایا گیا. محترین مقرین رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم, انہاں دے گلے کے اندر پاک بنایا جائے گا, انہاں دی گردناں کو اوپر اٹھا دتا جائے گا, تھلے دیکھ نہیں سکیں گے. اللہ رب العالمین نے ایک گروہ نافرمان متکبر تے ظالم لوگوں کا یہ حال ہوئے گا. دوسری طرف کی جڑے بندے اٹھے دینا, انہاں وچوں میرے پیارے نبی نے فرمایا کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے, کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جو قبر میں چوٹ کے چلن گے نا. اللہ رب العالمین انہاں دی لتاں دی چلن دی, پیراں دی چلن دی طاقتاں سلب کر لے گا. اللہ رب العالمین انہاں دے ناراض ہوئے گا, اتنا غضبناک ہوئے گا. اللہ رب العالمین کا قرآن کہندا ہے, انہاں اللہ پیر دے اوپر کر دے گا تے سر تھلے کر کے چہرے دے بل نوں چلائے گا. جناب اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کیسے چل رہے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ الٹے چل رہے ہوں گے,
ونحشرهم على وجوههم یہ اسی کٹھیاں کرانگے معاشر دے میدان اندر چلاوانگے چہریاں دے بل صحابہ کے پیارے نبی چہریاں دے بل کیویں چلانگے پیارے نبی فرماندے نے جڑا رب پیراں نال چلا سکدا ہے او چہرے تے بھی چلا سکدا ہے یہ اللہ رب العالمین نے ان دنیا دے اندر اتنا غور کرنا بڑے بڑے عزتاں والے دنیا دے اندر بڑیاں منمانیاں کرنے والے لیکن کل آن والے وقت وچ بننا کیے ذرا غور کرنا تے تسی دیکھیے کہ اسی تے اس زد وچ نہیں آندے یہ جھوٹے مجرم کیڑے نے انہاں لوگاں دا جرم کی ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے یہ کفروا بآیات یہ وہ لوگ نے جنہاں دے کول میری آیات پہنچیاں میرے نبی دے فرمان پہنچے انہیں انہاں لوگاں نے اللہ دی آیاتاں دا انکار کیتا اللہ دے نبی دیاں حدیثاں دا انکار کیتا جڑے منکر بن کے رہ گئے اللہ رب العالمین فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین کہیں گے تیرے کول میرا قرآن آیا تیرے کول میرے نبی کا فرمان آیا تو میرے نبی کے فرمان کی عزت نہیں کیتی حدیث رسول کا احترام نہیں کیتا رب نے قرآن کا احترام نہیں کیتا اس واسطے اللہ کہیں گے کہ تو جڑا قرآن کا احترام نہیں کرتا جڑا میرے نبی کی حدیث کا احترام نہیں کرتا عرش والا رب کہے گا جن میں بھی انہوں ذلیل رسوا کر کے چہرے نبن چلا کے میدان میں پیش کر دینا گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہ بد نصیب بندے نے جنہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کا انکار کیتا ہے پیارے نبی نے فرمان کا انکار کیتا ہے اللہ رب العالمین کا قرآن کہندا ہے ایک اور بھی جملہ ہے یہ بھی الٹا ہو کے چلیا اللہ رب العالمین کی کہیں گے اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے یہ معاشر کے میدان میں سارے جمع ہو رہے ہیں اس انداز اندر سارے پہنچن گے نا جب میدان اندر سارے اکٹھے ہو گئے یہ ہون کی کرنا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا صحیح مسلم کتاب الایمان اندر موجود ہے حدیث اور صحیح البخاری کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے دیدار کے بارے اندر جڑا باب امام بخاری نے بنے ہوئے وچ لیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا فرشتہ اعلان کرے گا وہ بھی آواز ساری دنیا میں سنائی جائے گی وہ اعلان کی کرے گا اعلان کرے گا دنیا کے جنوں پوچھتے رہے ہو جنوں حاجت روا کہتے رہے ہو جنوں مشکل کشا کہتے رہے ہو اج وہ نال مل جاؤ وہ نال چلے جاؤ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ جس وقت آواز سنن گے نا جڑے لوگ کسی نو حاجت روا کہنے والے مشکل کشا کہنے والے وہ اپنے اپنے حاجت رواواں ول چلے جان گے اللہ سارے نو انہاں دے مشکل کشا دکھا دے گا سارے چلے جان گے پیارے نبی کا فرمان سن لو آپ فرماتے ہیں یہودی حضرت عزیر علیہ السلام ول جان گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی نو رب دا شریک بنایا عیسائیاں دی جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ول چلی جائے گی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا شریک بنایا ہوئے گا بلیاں دے پجاری بلیاں وال قبراں دے پجاری قبراں وال بتاں دے پجاری بتاں وال سورج دے پجاری سورج وال چاند دے پجاری چاند وال ستارے دی پوجا کرنے والے ستارے وال وَيَبْقَى أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ایک امت باقی رہ گئی گروہ باقی رہ گیا باقی سارے چلے گئے اللہ سارے نو پوچھے گا جڑے چلے گئے ہاں دسو تسی جاگ چلے گئے ہو اپنے اپنے شریکاں دے نال دسو تسی تہاڈی کوئی چاہ یہ کہن کہ یا اللہ پیاس بڑی لگی سانو پانی دی ضرورت ہے اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ دے نال دوزخ دی آگ نو پانی دی شکل بنا دے انہوں ہے آگے انہوں نظر پانی آئے گا کہ یہ فرشتہ اشارہ کر دے گا کہ پانی پینا جائے تو ادھر چلے جاؤ یہ سارے دوران لا دیں گے میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ رب دے شریک بنانے والے سارے جہنم پہ چلے جا سارے چلے گئے ان پیچھے ایک جماعت جڑی کھڑی ہوئی ہے سارے نبیوں دی امتاں وچوں جنہوں نے رب دا شریک کوئی نہیں بنایا یہ اوتے کھڑے نے انہاں نو اس والا
تعالیٰ رب کی غیبی آواز وچ پوچھے گا تسی بھی اپنے معبود وال کیوں نہیں جاندے تسی اپنے حاجت روا وال اپنے مشکل کشا وال کیوں نہیں گئے یہ کہیں گے نعبد ربنا ولا نشرک به شیئا اسی اپنے رب دی پوجا کرتے رہے ہیں اسی رب دا شریک بنایا ہی کوئی نہیں اسی کسی دے اگے سجدہ نہیں کیتا اسی رب تو سوا کسی دے نام دا نذرانہ نہیں پیش کیتا اسی رب تو علاوہ کسی قبر دا طواف نہیں کیتا اسی کسی نے مشکل کو شاہ منیے نہیں ساڈا عقیدہ کی سی اسی دیکھتے رہے ہیں یہ جنتی اینا اس توحید والے گروہ دی بولی دا ترجمہ یہ پتا بھی کہیں گے اسی کی کہنے رہے ہیں مانگ جو کچھ منگنائی رب کو لو مانگ دے رب تو کبھی شرمائی دا نہیں جیونے رب نو چھڑ کے دوستا ہوئے بڑے مویاں دیتے جائی دا نہیں جو نہ سنن جوگے نہ کچھ کرن جوگے دکھ انہوں جا کے سنائی دا نہیں جڑے موت اگے لچار ہوئے تبلے انہوں دے اگے جا پائی دا نہیں جڑے قبر وچ پاسا نہیں پرت سکدے حاجت روا انہوں بنائی دا نہیں یہ کہہ گیا اللہ نعبد ربنا ولا نشرک به شیئا اسی اپنے رب دی پوجا کیتی ہے رب دا شریک بنایا ہی کوئی نہیں عرش والا رب کی کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے نور دے پردے ہٹا کے اپنا دیدار کروان گے آپ فرمان گے انا ربکم فزورونی اور تسا میں دنیا تے ویکھیا نہیں سی میرے تو ڈر دے رہے مینوں ویکھیا نہیں سی میرے حکم من دے رہے مینوں ویکھیا نہیں سی میرے تو ڈر کے روزے رکھ دے رہے نمازاں پڑھ دے رہے ذکر اذکار کر دے رہے میرے قرآن پہ ایمان رکھیا میرے نبی کے عزت و احترام کیتا میرے پیارے نبی کی اطاعت کیتی اللہ کی کہیں گے میں تہاڈا رب آج زیارت کر لو اے ایمان والے توحید والے رب دا دیدار کریں گے پیارے نبی نے بھی فرمایا ان کی ہوئے گا ان اللہ رب العالمین پل صراط کا حکم دیں گے پل صراط جہنم پہ رکھ دی جائے گی کہ اللہ عزوجل جلال حکم دیں گے میری دوزخ تے جنت نو قریب لے آؤ وجاء ربک والملک صفا صفا عرش والا رب بھی تشریف لے آئے گا تے فرشتے بھی آگے لینا وچ کھڑے ہو جان گے فرشتے بھی لینا وچ کھڑے نے عرش والا رب بھی تشریف لے آیا تے نال کی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اللہ جنت بھی قریب کروا دے گا جنت بھی سامنے آ جائے گی تے نال کی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَاهَا تے جہنم بھی سامنے کر دیتا جائے گا میرے پیارے نبی نے فرمایا دوزخ میں جب لیا جائے گا نا انہوں 70,000 لگام لے گی ایک ایک لگام سے دے نام نا 70,000 فرشتہ ہوئے گا کہ پھر بھی کچھ کے لے آئے گی اجے تک بھی ڈرتے ہوں گے مجرم کہ کتے یہ نا فرشتہ کو چھوڑ گئے کہ قابو ہو گئے سانو کھا نہ جائے لکمانہ ساڑا بنا لے اللہ رب العالمین نے قرآن نے کیا جب مجرم دوزخ میں بھیجیں گے ضرور اللہ ملاقاتہ ایک گمان کر لیں گے بس سارا ہونے لقمہ بنات والی ہے اسانو ہونے کھات والی ہے کہ ہم منظر کیے اجے تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا دوزخ سامنے آئی ہے جنت سامنے آ گئی ہے عرش والا رب تشریف لے آیا ہے فرشتے لینا وچ کھڑے ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ان ذرا غور کرنا دوزخ دے وچوں ایک آپ نے صحیح بخاری کی روایت ہے یخرجونکم من النار دوزخ دے وچوں نا ایک گردن باہر آئے گی بہت بڑی لمبی گردن لہو عینان یبصران دو آنکھیں ہونگیاں تے دیکھتی ہوئے گی لہو اذنان یسمعان اس گردن دے کان بھی ہوں گے تے سن دے ہوں گے
وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ زبان نال گلاں کر دیے گی تے پتہ کہ گردن دوزخ دی اگ وچوں نکلی اونچی چلی گئی سارے لوگاں نوں نظر آ رہی ہے تے ہن نے آواز کی دتی ہے میں تین قسم دے بندیاں نوں لقمہ بنا کے تے دوزخ وچ لے جانا ہے تین قسم دے بندیاں نوں میں لقمہ بنا کے دوزخ وچ لے جانا ہے میں تے تسی غور و فکر کرنی ہے کہ آیا کتے اسی تے نہ بندیاں دے اندر کتے ساڈا نام تے نہیں آندا کتے اسی تے نہیں مجرم بن گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا پہلے اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام نو بنان گے تے فرمان گے آدم اپنی اولاد وچوں آدم علیہ السلام کہن گے جی رب جلیل کی حکم ہے فرمان گے اللہ رب العالمین اپنی اولاد وچوں دوزخ دا حصہ بار کر دے یا اللہ میری اولاد وچوں میرے بیٹے بیٹیاں وچوں دوزخ دا حصہ کنا ہے اللہ فرمان گے 100 وچوں ایک بندہ جنت میں جائے گا 99 بندے جہنم میں جان گے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گل سنی صحابہ نے سنی رونے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج کے نال اعتراض پوری کر دے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جب آواز اللہ رب العالمین دیں گے 100 وچوں ایک بندہ جنت میں جانا ہے 99 بندے دوزخ میں جانے نے یہ اور دن ہوئے گا کڑی ہوئے گی کہ یوم یجعل الولدان شیبا ان میں لوگ پریشان ہوں گے ڈریں گے جڑے بچے نے وہ بوڑھے ہو جائیں گے اتنی ہولناکی اس دن کی اس وقت ہوئے گی تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا پیارے نبی فرمانے کی نے اللہ نے نبی فرمانے گردن ہم نکلی دوزخ وچوں انہیں آواز لالتی میں تین قسم دے بندیاں پکڑنا ہے پہلا بندہ کون ہے آنکھے کی کل جبار متکبر ہر ظالم دی کلو ہر جنہیں بندے دے اللہ کی مخلوق تے ظلم کیتے نے پہلے میں ظالمان چکنا ہے دوسرا میرا وہ بندہ میرا لقمہ بنے گا جڑا تکبر کرنے والا ہے پیارے نبی نے فرمایا متکبر آدمی کون ہے آپ فرماتے ہیں بطر الحق و غمت الناس جدے کو رب دے قرآن دی آیت پہنچ جائے رب دا حکم پہنچ جائے سنے نبی دا فرمان پہنچ جائے تے مندا نہیں متکبر آدمی ذرا اتنے میں میری اور تاڑی کا بھی اصلاح ہو جائے ایک دو جملے کہہ دینا ساڑھے وچوں کنے کو یہ ایتاں نہیں پہنچیاں آوازاں نہیں پہنچیاں کہ نماز رب نے پڑھن دا حکم دیتا 700 بار رب نے نماز دا حکم دیتا ہے تے جڑا بندہ 700 ایت دا انکار کردا ہے نماز نہیں پڑھنا تے اے مطلب اے کو نماز والا حکم آیا ہے نہیں منیا متکبر آدمی مطلب الحق اے کو حق پہنچ گیا منیا نہیں زکات دا پیغام اے کو پہنچ گیا مننا نہیں یہ متکبر آدمی ہے وہ ہم تو ناز کے لوگوں کو فقیر جان رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا جڑا لقمہ بنائے گی ظالمانوں اور متکبر لوگوں کو بنائے گی اس واسطے بے نماز آدمی متکبر آدمی آئیے غور فکر کریے کہ ایسی انہوں نے زد وچ نہ جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا یہ کہے گی دوسرا بندہ کون ہے کل من دعا مع اللہ الہ آخر جنہیں دنیا کے اندر رب کو علاوہ کسی نے حاجت روا کیا ہوئے گا کسی نے مشکل کشا کیا ہوئے گا رب کو علاوہ کسی نے بلایا ہوئے گا مدد واسطے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ لقمہ بنائے گی تے دوزخ وچ لے جائے گی تیسرا کون بن گئی میں تے تسی ذرا تے غور کرنا صحیح بخاری کی روایت ہے پیارے نبی دا صحابی کی پیارے نبی نے فرمایا ایک گردن کہے گی بالمصورین تصویراں بنان والا جڑا بندہ مصور ہے تصویراں بنا رہا ہے تصویراں بنا کے ابیزاں کردا ہے لٹکاندا ہے پیارے نبی نے کی فرمایا ایسی تصویر ہر ایک حرام ہے بنانی جڑی بنا کے لٹکائی جا سکتی ہوئے اس واسطے یاد رکھو پیارے نبی نے حجۃ
الوداع کے موقع پہ آپ نے ایک جملہ تاریخی فرمایا، حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہویا آپ نے فرمایا لوگوں بت بنانے بھی حرام ہے، میں آج بت توڑ چھٹے نے، بت بنانا بھی حرام ہے، انہوں بنا خریدنا بھی حرام ہے، انہوں بیچنا بھی حرام ہے، انہوں پوچھنا بھی حرام ہے، انہوں برکت واسطے رکھنا بھی حرام ہے۔ پیارے نبی نے انہوں حرام قرار دیتا۔ آج جب سوچ اس بات کی بات ہے، کسی نے بت جناب لکڑی کا بنایا، کسی نے پتھر کا بنایا، کسی نے پتھر کا بنایا، کسی نے سونے چاندی کا بنایا، کسی نے لکڑی کا بنایا، کسی نے کاغذ سے سیاہی کا بنایا، ہے تصویر ہی ہے نا، ہے بت ہی ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی نے بھی فرمایا یہ بت بنانا بھی حرام ہے۔ آج مسلمان بت بنائی بھی جاندا ہے، خریدی بھی جاندا ہے، بیچی بھی جاندا ہے۔ آپ دیکھو بزرگاں دی تصویراں، اللہ دے نیک ولیاں دی تصویراں، بابا جی کشتی نو تان رہے نے تھلے ہاتھ دیتا ہے تے جناب ایک تصویر بن رہی ہے، بنان والا بھی مسلمان ہے، کلمہ نہیں پڑھی جاندا ہے، بت بنائی بھی جا رہا ہے، بت خریدن والا بھی مسلمان ہے، اپنی دکان اندر، اپنے مکان اندر، اپنی گڈی دے شیشے تے لان والا بھی مسلمان ہے۔ یہ بت نو بنایا بھی جا رہا ہے، بیچا بھی جا رہا ہے، فروخت بھی کیتا جا رہا ہے۔ لوگ یاد رکھ لو یہ ساری چیزاں حرام نے، میرے مصطفیٰ نے منع کیتا ہے۔ بلکہ سارے ہم دیکھو نا، میرے نبی نے فرمایا میری امت دے علماء میری امت وہ کم کرے گی جڑی کم یہودیاں عیسائیاں نے کیتے۔ یہودیاں عیسائیاں نے اپنے اپنے بڑے نیک لوگاں دیاں تصویراں بنا کے اپنے اپنے معبد خانیاں دے اندر اپنے اپنے مرضی دے مطابق انہاں آویزاں کیتیاں برکت دے طور پہ۔ اج ساڈے جلسیاں دے وچ اشتہار ایسے آن لگ پے نے جنہاں دے تصویراں نے۔ مسلمان کلمہ پڑھن والا ہے، کلمہ پڑھدا بھی ہے نبی دا تے کلمے جلسیاں دے مولویاں نے اشتہار مسجداں وچ لا چھڑے نے۔ پتہ چلیا ایک کم سارے میرے نبی نے منع کیتے نے۔ اس واسطے ایسا بندہ جڑا تصویر بنائے، ایسی تصویر جڑی اویزا ہو سکتی ہے، میرے نبی نے یہ تو بڑی سختی نال منع کیتا۔ بلکہ فرمایا ایسے مصور نو اللہ جوں دے دو دانے دے دے گا، اللہ کہے گا انہاں نو گرا لا دے۔ اگر گرا لا سکدا ہے تے گرا دانیاں دی کون گنڈ پا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پا سکتا۔ فرمایا جے گنڈ نہیں پا سکتا تو دوزخ وچ باہر نہیں جا سکتا۔ دوسری روایت ہے اللہ کے رجل بنائی تصویر یہ وچ روح پا کے اینو زندہ کر دے، زندہ کر کے تے دوزخ وچ نکل جا۔ تے جے روح نہیں پا سکتا، اینو زندہ نہیں کر سکتا، پھر دوزخ وچ نہیں نکل سکتا، نہ روح پا سکے گا نہ دوزخ وچ باہر آ سکے گا۔ اس بات کے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشر دے میدان دی بات کر رہا سا اور ایک اور واقعہ یاد آیا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ۔ اللہ معاشر دے میدان اندر اجے تک اللہ رب العالمین نے ترازو تے نیکیاں نہیں رکھنیاں شروع کی دیا، اجے تک حساب شروع نہیں ہوا۔ یہ منظر پہلے ہی نام اللہ کے کہیں گے اللہ اپنے نور دی پنڈلی، نور دا پردہ پنڈلی تو ہٹا کے اللہ کہیں گے میرے نمازی بندے ہو، میرے مومن بندے ہو جنہیں دنیا کے 5 وقت میرے گھر وچ آ کے میں سجدے کردے سی، رکوع کردے سی، نمازاں پڑھدے سی، اج بھی مینوں سجدہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن کہہ رہے ہیں 29واں پارہ ہی اللہ رب العالمین کہہ رہے وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ۔ انہوں نماز سجدے دی دعوت دیتی جائے گی کہ سجدہ کرو، لیکن جڑا بندہ بے نماز ہوئے گا، جڑا دنیا تے بے نماز کلمہ پڑھی جاندا سی، عاشق رسول کہلائی جاندا سی، پیارے نبی دے محبت دے دعوے کردا سی، لیکن نمازاں دا پابندی نہیں کردا۔ یہ پیارے نبی دا رب دا قرآن کی کہندا ہے اللہ کہندے نے لا یستطیعون، یہ طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ نہیں کریں گے، ایک کڑے لے جائیں گے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ترہقہم ذلہ، انہاں تے ذلت آ جائے گی، سیاہی آ جائے گی، منہ کالے کر دیتے گا۔ مومن سجدے ڈگ پے، بے نمازاں دے منہ کالے ہون لگ پے۔ ایڈا بد نصیب ہوندا ہے جہاں قیامت والے دن سارے دے سامنے منہ کالا کر دیتا ہے۔ وہ کون بندہ ہے؟ یہ منہ بے نماز کا قرآن نے کیا ہے کہ ان سیاہیاں تے رسوائیاں دے چہرے تے چھا جان گیاں، لیکن اللہ کی کہیں گے
تانوں دنیا دے میں حکم دیتا سجدے دا وہم سالمون تسی صحت مند سی چوک سکدے سی رکوع کر سکدے سی سجدے کر سکدے سی میں تانوں عزت شان دتی مقام دتا تو اب میں چکن دی طاقت دتی تسی نہیں چکے اج تانوں میں نہیں چکن دینا اج ومتاز اليوم ایھا المجرمون میرے مجرموں نافرمانو اج میرے مومن بندے وچ علیحدہ ہو بے نماز بندہ اے ہن اوتے پریشان اس واسطے کہ جے بے نماز نہیں نا جے نمازی بندہ ہوئے گا تے پھر انہوں اللہ رب العالمین کی نا عزت دے گا اس سجدے گر گیا سجدے پین ہن مقام تے شان کی ملیا جدو سر چکیا ہے نا جدو سجدے سر چکیا ہے ان حال کی ہے رحمت رب دی نازل ہوئے ان رحمت رب دی نازل ہوئے تے خاص نمازی جڑے اس سجدے اٹھ رہے نے انہاں تے رب دی رحمتاں خاص برس گئیاں وہ رحمت رب دی نازل ہوئے تے خاص نمازی جڑے روز قیامت چمکائی مارن تے کل نمازیاں چہرے ہاتھ پیر سب دل روشنائیاں تے متے نور ستارے عزت قدر اج بہت زیادہ اے دنیا تو نمازاں پڑھن والے ہو بڑے خوش نصیب بندے ہو بڑے خوش نصیب بندہ جن اللہ نمازاں دی پابندی کرن دی توفیق دیندا ہے وہ عزت قدر بہت زیادہ اے اللہ دے دربار تے اللہ پتائی کہن گے اللہ کہن گے کہ اور بڑیاں نمازاں دنیا اوپر جنا خوف میرے تو ڈر کے میں بھی آج انہاں نو جنت دیواں او دور زمان تو کر کے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ اللہ قیامت والے دن سب تو پہلے حقوق اللہ کے وچوں اللہ رب العالمین پہلے نماز دا سوال کریں گے نماز پڑھی سی کہ نہیں پڑھی جو نماز پڑھی ہوئی تے بڑا خوش نصیب ہوندا ہے پیارے نبی نے فرمایا وَإِن صَلُوا وَتَصَلُوا السَّائِرُ عَمَلِي اگر نماز وچوں کامیاب ہو گیا عرش والا رب کہے گا میرے بندے جا تیرے نال باقی سارے گناہ اپنی رحمت نال معاف جے نمازاں وچوں کامیاب ہویا اے پہلے گناہ اللہ سے معاف کر کے اللہ کہے گا میں تینوں باقی ساری معاف کی دے اس واسطے صاحب دل نے اس حدیث کا ترجمہ کیتا ہی کہندے نے اے حشر جدوں حساب ہونا اے حشر جدوں حساب ہونا دفتر عملہ والے رب کھولنے وقت ترازو وچ جدوں وزن کرنا وقت ترازو وچ جدوں وزن کرنا تے پہلے عمل نماز والے تلنے دے کامیاب جے ہویا نماز وچوں کامیاب جے ہویا نماز وچوں رب ہور نہ کھولنے رب کہے گا باقی سارے معاف ہی کر دے اور حساب دا لینا ہی نہیں تے جے نماز وچوں فیل ہو گیا پھر اللہ کہے گا ایدیاں نیکیاں میں قبول ہی نہیں کروں پھر ساری کیتیاں زندگی دی نیکیاں اللہ برباد کر دے اس واسطے میرے بھائیوں یہ گھڑیاں میرے تیرے کی آن والیاں نے وقت دے اج گھراں دے گھر محلیاں دے محلے خانداناں دے خاندان بے نماز نے فکر نہیں کرتے اس واسطے اج اللہ دا قرآن سن پیغام دے رہا ہے کہ یہ وقت آنا دے نماز کی پابندی کر لو تاکہ معاشر والے دن رسوائی نہ ہوئے تاکہ اللہ ذو جلال کامیابیاں عطا فرما دے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین معاشر کے میدان اندر وہ
اور بھی ایسے مجرم ہوں گے. ایک مجرم آئے گا پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مجرم بھی آئیں گے جنہاں اپنے سراں دے اوتے مجھاں دی گائیاں دے اونٹ چکے ہوں گے, جنہاں نے اپنے سراں دے اوتے بکریاں اٹھائیاں ہوں گیاں. یہ ایسے بھی بندے ہوں گے جنہاں اپنے تے زمین دے پار چکے ہوں گے. اللہ رب العالمین دے پیارے نبی فرمانے دے میرے غلام گے آگے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سفارش کر دے وہ, دعا کر دے وہ, اللہ سن معاف کر دے, اے پار ساڑے سراں تو لے جان. میرے پیارے نبی فرمانے دے نہیں میں تے جواب دے دینا دے, میں دا کوئی پار نہیں ہونا, میں دی سفارش کوئی نہیں کرنی. ایڈا بد نصیب بندہ ہے جدی سفارش اللہ کے نبی نے نہیں کرنی. پیارے نبی نے دنیا دی جواب دے دیتا ہے کہ میں وہ دا پار نہیں دے چکنا, میں وہ دی سفارش نہیں دے کرنی, میں نہیں کہنا اللہ نے یا اللہ نے معاف کر دے. وہ کہڑے بد نصیب نے جڑے اپنے مالاں وچوں زکات نہیں دیندے, رب دا حق چکی پھرن دے, یا جنہاں لوگوں نے کسی دا حق چرا لیا ہے, چوری کی ہے, ڈاکہ ماریا ہے, ایک قیامت نو چکی پھرن گے. جنہاں کسی دی زمین دبا لیے یہ توڑ پن اٹھا کے یہ زمین سکتے زمینہ رکھا ہے کہ گلے بچے گا پار چکی پھرتا ہوئے گا. اے اللہ کے نبی کہیں گے میں تیری سفارش نہیں کرنی. پتہ لگیا جنہاں اپنے مال وچوں مرد عورت زکات نہیں دیندے, جنہاں مال وچوں سونے چاندی وچوں زمین دی پیداوار وچوں عشر نہیں ہوئے گا قیامت. بلکہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی نے کی فرمایا انہاں جڑے زکات نہیں دیندے ہوں گے انہاں لوگاں نوں اس زمین تے لٹا دیتا جائے گا, بہت بڑا قد دے کے انہاں نوں زمین تے لٹایا جائے گا. صحیح بخاری دی روایت ہے ادا مال سونا چاندی جو کچھ بھی سی نا انہوں آگ دا انگیار بنا کے فرشتہ بہت بڑا آگ دا انگیار چکے دے سینے دے رکھ دے گا. اے آگ نوں جلائے گا, سینے نوں جلا کے ہڈیاں نوں پگھلا کے نیچے نکل جائے گی. تے پھر جس نے نیچے گزر گیا تے اللہ اس سے بغیر جسم پھر ٹھیک کر دے گا. فرشتہ اوپر جسم دبائے گا, اے آگ دا انگیار تھلوں پھر جلا کے اوپر نکل آئے گا. پیارے نبی نے فرمایا 50,000 سال دے دن اندر ایک بڑا آگ دا انگیار یہ جلانا رہے گا. یہ اللہ رب العالمین انہوں صلاح دیں دے رہے گے. ایک کون بندے نے جڑے بے زکاتے بندے دے اس واسطے, لیکن اس دن کئی خوش نصیب بندے ہوں گے. وہ کہڑے بندے نے جنہوں اللہ رب العالمین پیارے نبی نے کی فرمایا. اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر قرآن نے یہ وقت اینا گزرے گا پھر آدم علیہ السلام کو لوگ جان گے سفارش کر دے, وہ دوسرے نبیوں کو جان گے, سارے انبیاء جواب دیں دے جان گے. عرش والا رب بڑے غصے وچ اسی سفارش نہیں کر سکتے. میں ایک بات گنا کہ لوگوں جی اللہ دے نبی جواب دیں دے جان گے. ہر مسئلے کا مولوی بیان کرتا ہے کہ اللہ دے نبی جواب دیں دے جان گے. عرش والا رب بڑے غضب نہ کے اسی اس لائق نہیں ہاں. تسی آدم علیہ السلام کہیں گے نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ, نوح علیہ السلام کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ. یہ کر دیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام بلائیں گے, آپ فرمائیں گے میرے تو سوا کوئی بھی نہیں جڑا اللہ کو دعا کر سکے. ہاں اللہ نے حق مینوں دیتا ہے, میں عرش والے رب کو دعا کرنا. اللہ میری امت تے انہاں لوگاں دے اپنے بندیاں تے رحم فرما دے. پتہ چلیا جے اللہ دے نبی بھی جرأت نہیں کر رہا ہے تے تیرا میرا جنوں تو بڑی بڑائی کرنا ہے, جنوں تو انہاں بزرگاں دا بزرگاں دا احترام کر, پر یاد رکھ لے انزل الناس منازلہم, جو کسی کا مقام ہے اس مقام تے رکھ. اللہ دے نبی نے سفارش نہیں کر سکیں گے. تیرا ایک کون ہے جنہوں تم سمجھی بیٹھا ہے کہ سفارش کرے گا. آؤ سفارش چاہنا ہے تے پھر اس نبی کی پیروی کر, اس رسول اللہ کی پیروی کر, تے سارے جواب دیں تو نبی آ کے تیرے واسطے اللہ دے نبی اللہ دے عرض دے سامنے آ کے سجدہ ہے جو کہ تیرے واسطے دعا شروع کر. پیارے نبی نے دعا کرنیاں نے. اللہ رب العالمین ان حکم دے کہ میرے محبوب پیغمبر 70,000 بندہ میری امت اپنی امت وچوں میرا جڑا بندہ میرے کو ڈر کے زندگی گزارن والا انہاں نوں جنت لے جاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 70,000 بندہ نام سن کے میں کہوں گا یا اللہ یہ تعداد بڑی تھوڑی ہے. اللہ کہیں گے 70,000 بار کٹ کے اور ایک ایک بندے نال 70,000 ملا کے لے جاؤ. میرے پیارے نبی فرماندے نے یہ امت میرے نال جا بھی ہوئے گی
کہ قرآن نے ہم منظر بیان کیتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. اللہ رب العالمین کہیں گے اے میرے متقی بندے ہو، میرے پرہیزگار بندے ہو، میرے کو ڈر کے زندگی گزارن والو. متقی کیوں کہندے؟ جڑیاں چیزاں رب نے حلال کیتیاں نے انہوں حلال سمجھے، جڑیاں حرام نے انہاں دے قریب نہ جائے، اینوں کہندے متقی پرہیزگار. یعنی جڑے رب نے کام کرن دتا ہے وہ بھی کرے، جتھے روکیا وہ پرہیز بھی کردا ہے. اللہ رب العالمین کہیں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. اے میرے متقی بندیو جاؤ میری جنت وال زمر دی صورت میں چلے جاؤ، لشکر دی صورت میں چلے جاؤ، جماعت دی صورت میں چلے جاؤ. صحابہ کہنے اللہ دے نبی کی اسی تے زمر اس لشکر نو کہنے آ جڑا سواریاں تے بیٹھ کے جائے. میرے پیارے نبی نے فرمایا ہاں اے جنتی جب جنت نو جان کے نیک بندے اللہ رب العالمین دے فرما بردار بندے اللہ رب العالمین انہاں نو ایسیاں سواریاں دے گا مہاراں بھی انہاں دی یکو دی بڑیاں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب جان گے کہ جنت کے قریب ایک نہر ہے جنوں نہر حیات کہا جاتا ہے. ہر چیز کی لوگوں نے نا جال بنا کے 2 نمبر بنانے واسطے بڑی کوشش کی تھی. ساڈا خاص کر کے مسلمانوں نے 2 نمبر وچ تے انہاں دا نمبر اگے نا اللہ دی بہشت کے مقابلے وچ بھی دنیا تے بہشتی بنا چھڈی. یعنی ہر چیز بنانے کی کوشش کی تھی. تے آب حیات نہر حیات جو ہے نا اے جنت دے دروازے اگے اے بہت لوگ جہنم نے ایویں مشہور کر چھڈیا ہے. جناب حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیتا ہے وہ زندہ ہے. آب حیات دنیا تے کوئی نہیں. اگر دنیا تے آب حیات نہ دنیا کے حکمران کدے بھی نہ چکتے. اور کوئی چیز کھاندے پیندے یا پانی وہ ضرور پی لیں تاکہ موت ہی نہ آئے. کوئی کائنات اندر ایسی جگہ نہیں جتے آب حیات ہوئے. اے نہر الحیات پیارے نبی نے فرمایا یا ماء الحیات اے پانی یا ایک نہر اے دریا دے کنارے دے جنت دے دروازے دے ایتھے غسل کر کے نہا کے اللہ حکم دے گا ایتھے نہا لو. جدوں نہان گے اللہ 14ویں رات دے چند وانگو انہاں دی شکلاں بنا کے خوبصورت چہرے بنا کے انہاں نوں شاہانہ لباس پہنا کے جنت دے دروازے تے پہنچایا جائے گا. حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم. جنت کے گیٹ پہ کھڑا فرشتہ انہوں نے سلام کرے گا، جنت دی مبارک دے گا. جب جنت میں جان گے نعمتاں کھان گے محلات وچ رہن گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کہتا ہے اللہ کچھ دیر کے بعد فرمان کے میرے جنتی بندیاں نوں ذرا میرے نال سامنے ہم کلام دے ہو ذرا جنتاں وچ باہر نکل کے میری بھی گل سننا. اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ فرمان گے ارضی تم مینوں میرے بندے دسو میری جنت وچ راضی بھی ہے کہ نہیں راضی. سارے کہیں اللہ سے راضی ہیں. عرش والا رب کہے گا میں تو اللہ ایک نعمت دینا چاہنا. اللہ کہنے بندے کہیں گے یا اللہ تیری جنت رب کی کیڑی نعمت ہے؟ اللہ فرمان گے لوگو سن لو یہ بھی میری نعمت ہے. میں آدم علیہ السلام کو جنت دیتا یہ جنت میں پھر میں کچھ وقت بعد کر دیتا. آج میں نعمت دین لگا کہ دنیا میں جنہیں تسی میں کہندا گیا انہیں تسی کر دے رہے جنہیں میرے نبی نے کیا انہیں تسی کیتا. آج میں راضی ہو کے تو انہوں کہہ رہا لا اسخط علیکم آبادا میں کدے زندگی میں تھوڑے دے ناراض نہیں ہوں گا. جو مرضی کرو جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو جتنے مرضی جاؤ رہو یہ مرضیاں تہاڈیاں ہوندیاں چاہتا میں پوریاں کر دے گا. اللہ رب العالمین میں تو سارے نو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے نبی نے فرمایا یاد رکھو مسجد کی ماشاءاللہ دیکھ کے رونق اور مسجد کی تعمیر ہوتے اور تعلیم وغیرہ دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا. اللہ رب العالمین سانو سارے نو اس طرح نیکی دے کماں وچ بڑھ چڑھ کے جذبے دے نال گل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک دا معزز مہینہ ہے. اس صدقے قرات دی بڑی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان عظمت بیان کی تھی. پیارے نبی نے فرمایا اس بندے نو اللہ جنت دے 8 دروازے وچ آواز لائے گا من انفق زوجین جڑا دو چیزاں خرچ کردا ہے. یعنی جڑا بھی چیز خرچ کرے جوڑا ہی کردا ہے. نوٹ دو ہی ہون
100 کرنا ہے تو 2 ہی ہون جو 500 کے نوٹ نے تو 2 ہی ہون 1000 کے نوٹ نے تو 2 ہی کر دے اللہ رب العالمین یہ بدلے وچ اینو سنت دے ہتھاں تے بڑھ کے چوبا اللہ سے محمد کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد